جو 5 سالہ انسداد کرپشن پلان سامنے رہا ہے تو اس کے پوائنٹس ہم دکھاتے ہیں. اس میں قانون دانوں اور وزراء کے اثاثے پبلک کیے جائیں گے, یہ پہلا پوائنٹ ہے. پھر پولیٹیکل فنڈنگ کے طریقہ کار کو ٹھیک کیا جائے گا, یہ ایک پوائنٹ ہے. پھر انتظامیہ کے ممبران اور بااثر افراد کی جانب سے کسی بھی پروجیکٹ اور درخواستوں کے لیے سفارش نہیں کی جائے گی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کو ذرا دیکھتے جائیے کہ پاکستانی جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں کتنا مشکل ہوگا اس پر عمل کرنا. سرکاری اداروں میں سیاستدانوں کی چیئرمین اور ممبران کے طور پر تعیناتی ان کی قابلیت اور تعلیم کو دیکھ کر کی جائے گی, یعنی نو سفارش کلچر کا خاتمہ. اور پھر یہ کہ حساس سرکاری عہدوں پر تعینات افسران کے لیے روٹیشن پالیسی اپنائی جائے گی. تو یہ ملائیشیا کا جو 5 سالہ انسداد کرپشن پلان تھا, یہ اس کے چیدہ نکات ہیں جو ہم اس وقت سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں, انہی کا آپ بھی ویسا ذکر کر رہے ہیں. تو آسان ہوگا پاکستان کے لیے ان کو اپنانا؟ دیکھیں مشکل ہے, اور ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک ویژن ہے عمران خان صاحب کا, تحریک انصاف کا, یہ پوری انتخابی مہم کے اندر جو کرپشن کے خلاف ان کا ایک جہاد کا اعلان تھا اور لوٹے ہوئے پیسے کو واپس لانا, وہاں پہ مشکلات ہو رہی ہیں. ایک اور مماثلت ہے جس کا میں ذکر کروں گا, وہ ہے سابق وزیر اعظم ملیشیا کے, وہ تھے نجیب رزاق جی, اور وہ $4.5 بلین 4.5 ارب ڈالر کا ان پہ کیس ہے. وہ اس وقت کیس فیس کر رہے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب پہ اربوں روپے کے الزامات ہیں اور آف شور کمپنیز کے ہیں. ایک مماثلت یہ ہے, اب اندازہ لگائیے کہ وہاں کی اشرافیہ, یہاں کی رولنگ اشرافیہ کتنی مماثلت ہے. $250 ملین کی تو گھڑیاں, موزے, جوتے, جیولری وہ سیز کی ہے. اور یہ پورا انہوں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ جو ہے, وہ امریکن ایک انویسٹمنٹ بینک تھا, اس کے ساتھ مل کے یہ ساری کرپشن کی تھی. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں بھی سابق وزیر اعظم اس وقت مقدمہ بھگت رہے ہیں اور یہاں بھی بھگت رہے ہیں. لیکن یہاں پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو مشکلات ہیں عمران خان صاحب کو, وہ ان کی جو مشیر ہیں, ان کے جو وزراء ہیں, وہ ابھی تک ایک ڈائریکشن دینے میں میرے خیال میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. نیب کا جو پرانا ناقص غیر فعال, جس پہ وہ اچھے خاصے کیس کو بگاڑ دینے کے جو اہل ہیں, وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے, اس کے اندر تبدیلی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جس طرح جنوری 2019 کے اندر ملیشیا کا 5 سال کا انسداد کرپشن پلان آیا ہے, یہاں بھی ایک ہونا چاہیے تاکہ ایک روڈ میپ ہو. دوسری جو ایک اہم بات ہے میرے خیال میں اسد, وہ یہ کہ جو مہاتر محمد ہے, اس میں ایک دیکھیں کہ کتنی ایک ویژن کا بھی ہے, آپ ایک پولیٹیکل سینس کا بھی دیکھ لیجئے. انہوں نے اپنے پرانے جو رقیب ہیں, سیاسی رقیب, ان کے ساتھ ایک NRO کیا ہے, اور وہ ہیں انور ابراہیم, جو 3 دفعہ جیل کے اندر رہے ہیں اور بہت ہی سنگین الزامات ان پہ لگے ہوئے تھے. ان کے ساتھ یہ رولنگ کوalition بنا ہے اس دفعہ, اور رولنگ پچھلے مئی کے اندر الیکشن ہوا تھا, اور اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ پہلے مہاتر محمد صاحب ہوں گے وزیر اعظم, اس کے بعد انور ابراہیم ہوں گے. دونوں کا یہ ہے کہ اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور اکنامک پراسپیرٹی یا خوشحالی کریں گے. یہ میرے خیال میں